یہ بات صحیح روایتوں سے ثابت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 20 رکعت تراویح کا انتظام فرمایا تھا. 23 رکعتیں ہوئی تھیں، 20 تراویح 3 وتر. فرض نماز آپ خود پڑھاتے تھے، 20 رکعت تراویح کی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ پڑھاتے تھے، پھر 3 رکعت وتر حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود پڑھاتے تھے. ایک بات تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی 20 رکعت تراویح ثابت ہے. چنانچہ مصنف ابن ابی شیبہ جو حدیث کی کتاب ہے اس میں روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 رکعت کا ثبوت ملتا ہے. دوسری بات جو انسان کی عقل میں بھی آتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اگر 20 رکعت اپنی طرف سے کروائی ہوتی تو صحابہ اعتراض کرتے. صحابہ ان میں وہ صحابہ بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 راتیں تراویح پڑھاتے ہوئے دیکھا، ان میں سے وہ بھی ہوں گے جنہوں نے پیچھے پڑھی. تو وہ کہہ سکتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 20 رکعتیں نہیں پڑھائیں، آپ نے یہ نیا کام شروع کیا ہے. تو اس کو وہ بدعت قرار دیتے. لیکن کسی ایک صحابی سے بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے اس عمل کو پر اعتراض کیا. پھر دوسری بات کہ عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے کہ میری سنت پر عمل کرو، اس کو پکڑ لو، اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت کو پکڑ لو. تو بالاتفاق پوری امت کا اتفاق ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ خلفاء راشدین میں سے ہیں، اس میں تو کسی کا کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. تو ان کا عمل بھی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کرنے کا حکم دیا. کوئی کہے کہ بھائی عمر رضی اللہ عنہ نے خود تو نہیں پڑھائی لیکن آپ کے حکم سے تو پڑھائی گئی ہے، اور آپ کے حکم سے جو کام ہوا گویا کہ آپ ہی نے کیا ہے. مثال کے طور پہ ہم کوئی پوچھیں کہ بھائی اذان دینا کیا ہے، ہر آدمی کہتا ہے سنت ہے. سنت ہے نا اذان دینا، تو سنت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہوتا ہے نا. کسی حدیث سے ثابت نہیں کہ آپ نے کبھی 5 نمازوں کے لیے اذان دی ہو. 5 نمازوں میں اذان ہوتی ہے نا، تو ہم سنت کیوں کہتے ہیں کہ آپ کے حکم سے ایک صحابی نے اذان دی، صحابہ نے اذان دی، تو ہم کہتے ہیں کہ گویا کہ آپ ہی کی سنت ہے. اور عمر رضی اللہ عنہ کے حکم سے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی، گویا کہ عمر رضی اللہ عنہ کی سنت ہے یہ.